السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال تھا کہ ایک صاحب نے بتایا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث نہیں، صدر پر ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اور صدر کس کو کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ صحیح ابن خزیمہ کی 479 نمبر کی حدیث ہے، عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھا۔ شیخ الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور فرمایا کہ وضعہما علی الصدر، دونوں ہاتھوں کو نماز کی حالت میں صدر پر رکھنا ہی سنت سے ثابت ہے۔ وضعہما علی الصدر هو الذي ثبت في السنة وخلافه اما ضعیف، اور سینے کے خلاف یا تو ضعیف روایت ہے او لا اصل لہو، یا بے سر و پا روایت ہے۔ یہ شیخ الالبانی نے صفت صلاۃ النبی صفحہ نمبر 69 پر ذکر کیا ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ صدر کسے کہتے ہیں؟ عربی کی ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہے وصدر الانسان، انسان کا صدر، الجزء الممتد من اسفل العنق الى فضاء الجوف۔ صدر انسان کا کہاں ہوتا ہے؟ گردن کے نیچے والے حصے سے لے کر اور جہاں پیٹ شروع ہوتا ہے، الجوف، یہ جو ہڈی کے بعد خالی جگہ ہے وہاں تک کے حصے کو صدر کہا جاتا ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کیجئے اس کو، وصدر الانسان الجزء الممتد من اسفل العنق الى فضاء الجوف، انسان کا صدر گردن کے نچلے والے حصے سے لے کر اور پیٹ کا جو خالی حصہ ہوتا ہے وہاں تک کو صدر کہا جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے، آپ اس کو سرچ کیجئے گا تو مزید معلومات ہو جائے گی کہ صدر کا اطلاق کہاں سے کہاں تک پر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اس صدر کے معنی کے بالکل مطابق قرآن و سنت کے ماننے والے نماز میں اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی طرح سے مزید تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح سے تحقیق پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔